السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لو اگر خرجو وہ نکلتے فیکم تم میں ما زادوکم نہ وہ تم کو زیادہ کرتے الا مگر خبالا نقصان میں، وَلَأَوْضَعُوا البتہ وہ دوڑاتے خلالکم تمہارے درمیان، یبغونکم چاہتے تم میں فتنہ وفیکم اور ان میں اور تم میں سماعون کان لگانے والے ہیں لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ لقد البتہ تحقیق ابتغوا وہ کوشش کر چکے ہیں الفتنہ فتنے کی من قبل اس سے پہلے، وقلبوا اور انہوں نے الٹ پلٹ کیا لکا آپ کے لیے الامور معاملات کو، حتیٰ یہاں تک کہ جاء آیا الحق حق، وظہر اور ظاہر ہو گیا امر اللہ اللہ کا حکم اور اس کا فیصلہ، وہم اس حال میں کہ وہ کارہون ناپسند کرنے والے تھے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا اگر وہ تم میں نکلتے تو تمہیں نقصان کے سوا کسی چیز میں زائد نہ کرتے، وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ البتہ وہ تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے کوشش کرتے، یبغونکم الفتنہ تم میں فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ اور تم میں کچھ ان کی طرف کان لگانے والے ہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ یقیناً وہ کوشش کر چکے ہیں آزمائش کی فتنے کی، من قبل اس سے پہلے، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ اور انہوں نے معاملات کو آپ کے لیے الٹ پلٹ کیا، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، وہم کارہون حالانکہ وہ ناپسند کر رہے تھے۔ ان دو آیات میں اور پیچھے والی آیتوں کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ سامان تیار کرے، پیسے اکٹھے کرے، اپنے گھوڑے اور اپنی سواری کو تیار کرے، یہ تیاری ہوتی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تیاری کی نہیں، اور اگر یہ تیاری کر بھی لیتے نا تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیچھے کر دیا، ثبتہم اخرہم اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیچھے کرنا تھا نا، یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کو پیچھے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر جبر نہیں کرتا، نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے ہر معاملے کے اندر۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرے کسی بندے کے ساتھ تو یہ امتحان نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لازم کیا، ہماری طرف سے نہیں، اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کیا کہ اس نے کسی بندے پر زبردستی نہیں کی، ہر بندے کو اختیار دیا ہے۔ جس راستے کو وہ چننا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ اسباب اور وسائل مہیا کر دیتا ہے، جبر نہیں کرتا اللہ۔ یہ نہیں ہوا کہ یہ منافقین نکلنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کو روک دیا،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں ہی ایسے لکھا تھا کہ انہوں نے ایسے کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا، اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ تقدیر میں ہی ان کے لیے یہ کچھ لکھا تھا کہ انہوں نے ایسے کرنا ہے۔ اور تقدیر کا معاملہ میں پہلے سے آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے ہمیں لکھ کر اس کا پابند نہیں کیا، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہ لکھا ہے۔ تعبیر کا فرق ہے لیکن دونوں کے اندر بہت بڑی حقیقت ہے۔ جو ہم نے کرنا تھا نا، اللہ نے وہ لکھا، لکھ کر ہمیں اس کا پابند نہیں کیا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو تقدیر میں اللہ کے علم میں تھا کہ انہوں نے پیچھے رہنا ہے، اللہ نے فرمایا فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے ان کو پیچھے ہی رکھا ہے، بس انہوں نے کرنا ایسے تھا، اللہ نے ایسے ہی کرنے دیا ان کو، یہ اس کا مطلب ہے۔ اصل میں یہ لوگ کون تھے؟ اور ان سے کہا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ بیٹھنے والے کون تھے؟ بچے، عورتیں، مریض، اس قسم کے لوگ جہاد کے میدان میں نہیں جاتے۔ فرمایا تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یہ بھی ایک قسم کی مذمت ہے کہ بیٹھنے میں جس طرح بندہ کسی کو تانا دیتا ہے نا کہ تم پھر عورتوں کی طرح تم ہو جاؤ، اس طرح کے تانے، تو یہ ایک طنز ہے ان کے اوپر کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور آگے والی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی کہ اللہ کیوں نہیں چاہتا کہ یہ آپ کے ساتھ نکلیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ نکلیں گے نا تو آپ کی صفوں کے اندر یہ نقصان ہی کریں گے۔ وہ نقصان کیا ہوگا؟ مسلمانوں میں سے ایک کی بات سن کے دوسرے کو الٹ پلٹ کر کے بتائی، اس کی سن کے اس کو بتائی، مسلمانوں میں حسد اور چغلی اور کینہ، یہ چیزیں آپس کے اندر پھیلائیں گے، بدگمانیاں پیدا کریں گے، اور ایسا بندہ جب جہاد کے میدان کے اندر چلا جائے تو وہ نقصان ہی کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے پورے لشکر کے اندر ایک پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ یہ تم میں اگر نکلتے بھی نا تو انہوں نے نقصان ہی کرنا تھا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے آنے سے کوئی آپ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہونا تھا، بلکہ موجودہ طاقت میں بھی کمزوری آنی تھی۔ دوسری بات، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے لیے کان لگانے والے ہیں۔ اس آیت کو سمجھیے گا۔ اس آیت کا مطلب جو اہل علم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم میں کچھ ایسے سادہ لوگ ہیں جو ان کے داؤ میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک بندہ، بعض لوگ ہوتے سچے مسلمان ہیں لیکن بعض دفعہ لبرل اور بے دین لوگوں کی تحریریں پڑھ کے وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ میڈیا پر وہ ایسی خبریں پڑھتے ہیں، ہوتے وہ سچے مسلمان ہیں لیکن وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں کچھ ایسے سادہ لوگ ہیں جو ان کی باتوں پر کان دھر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ سادہ لوگ بھی آپ میں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اگر یہ بھی آپ کی صفوں میں آ جاتے تو یہ سادہ لوگ ان کی باتوں پر کان دھرتے۔ جب ان کی باتوں پر کان دھرتے تو کتنا نقصان ہوتا۔ یہ بڑی گہری بات ہے کہ اللہ نے اسی لیے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھی نہیں نکلنے دیا کہ تم میں کچھ سادہ لوگ ہیں جو ان کی بات پر کان دھر دیتے ہیں، تو یہ ان کا ذہن فوری خراب کرتے، تو جس کی وجہ سے انتشار پھیلتا۔ اور محمد بن اسحاق نے، جو بہت بڑے مورخ اور سیرت نگار ہیں، انہوں نے اس کا یہ مطلب لکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عبداللہ بن ابی منافق تھا اور ایک جد بن قیس، یہ بھی اپنے قبیلے کا سردار آدمی تھا اور تھا منافق۔ یہ وہی ہے کہ جس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، سب نے بیعت کی، یہ ایک واحد شخص تھا جس نے بیعت نہیں کی تھی۔ اور اس کو صحابہ کرام نے کہا کہ تو بیعت کر۔ یہ آگے سے کہنے لگا میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اس کو تلاش کروں کہ بیعت کروں جا کے۔ یہ اپنے اونٹ کے پیچھے بدبخت نکل گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس سے بیعت نہیں کی۔ ایک یہ شخص اور ایک عبداللہ بن ابی منافق، یہ دو سردار تھے اپنے اپنے قبیلے کے اندر، اور دونوں ہی مؤثر شخص تھے، اور بہت سارے لوگ قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے ان سے متاثر بھی تھے۔
تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ دل سے مسلمان بھی تھے، لیکن ان کی شخصیت سے وہ تھوڑے سے متاثر بھی تھے، قبیلے کا ایک سردار اور سربراہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا کہ تم میں کچھ ایسے ہیں جو ادھر کان لگا دیتے ہیں، تو اللہ نے اس لیے بھی ان کو نہیں آنے دیا کہ یہ کچے لوگ ان کی باتیں سنتے تو پھر انتشار پھیل جاتا۔ یہ بھی ایک بڑی گہری بات اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے رہنے کی وجہ بیان فرمائی۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ تم میں کچھ ایسے لوگ یعنی منافق اب بھی موجود ہیں جو ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے والا معنی زیادہ درست اور راجح معلوم ہوتا ہے۔ تیسری آیت مبارکہ میں لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے بھی یہ کئی دفعہ فتنوں کی کوشش کر چکے ہیں۔ پہلا موقع جس وقت آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، انہوں نے دین اسلام کے خلاف خوب پراپیگنڈا کیا۔ عبداللہ بن ابی منافق اس وقت مسلمان نہیں ہوا، اس نے خوب اسلام کے خلاف سازشیں کی۔ جب جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اس کے بعد عبداللہ بن ابی منافق کہنے لگا ھذا الامر قد توجہ، اور بھائی یہ معاملہ تو سر پہ چڑھتا جا رہا ہے، اب پھر اس طرح کرو ظاہراً اسلام قبول کر لو تاکہ کہیں تمہارے لیے مشکل نہ بنے۔ جنگ بدر کے بعد اس عبداللہ بن ابی منافق نے جنگ بدر کے بعد ظاہراً اسلام قبول کیا، اس سے پہلے اس نے نہیں قبول کیا۔ اس سے پہلے اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں، چند کا مختصر ذکر کر دوں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے مشرکین مکہ نے اس کو خط لکھا عبداللہ بن ابی منافق کو کہ دیکھ تو مدینے کا بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ہماری قوم کا ایک شخص آ کے ٹھہرا ہے، اس نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے، باتیں طرح طرح کی لکھ کے کہا کہ تو اس بندے کو یہاں سے نکال اور اس کے خلاف جنگ کر، اگر تو اس کے خلاف جنگ نہیں کرے گا تو ہم تیرے خلاف جنگ کرنے آئیں گے، تیرے بیوی بچوں کو غلام بنائیں گے، لونڈیاں بنائیں گے اور تمہیں قتل کریں گے۔ اس نااہل آدمی نے کیا کیا؟ اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ مجھے رؤسائے قریش کا خط آیا ہے، تو لہذا تم سب میرے ساتھ ملو اور اس کا خاتمہ کریں، اس سے پہلے کہ قریش ہمارے اوپر چڑھائی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کو کہا کہ تو پتہ نہیں قریش تیرے اوپر حملہ کریں کہ نہ کریں، لیکن اب تو باپ بیٹے کو آپس میں لڑانے کے لیے تیار ہو گیا، یعنی جو سچے مسلمان ہو چکے ہیں وہ تو ہماری طرف سے تلوار اٹھائیں گے، اور جن کو تو اپنے ساتھ ملائے گا پتہ نہیں وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے، لیکن تو اپنی قوم کا خاتمہ یہاں پر کروائے گا۔ خیر کچھ اور لوگوں نے بھی اس کو ملامت کیا، یہ اپنے اس ارادے سے ٹلا، اور اسی طرح اور بھی یہود کے ساتھ اس کے معاہدے اور تعلقات، حتیٰ کہ جب جنگ احد ہوئی یہ نکلا ساتھ، مقام شوط پر گیا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، مقام شوط پر جا کر اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو واپس موڑ دیا، وہاں سے واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے بھی غزوہ تبوک سے پہلے بھی یہ کئی دفعہ فتنوں کی کوشش کر چکے ہیں، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کر چکے ہیں، کئی قسم کی سازشیں آپ کے خلاف کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثنیۃ الوداع کی پہاڑی کے قریب 10 منافقوں نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی، اور کئی موقعوں پر انہوں نے کوششیں کی۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ حق غالب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کروا دیا، اللہ تعالیٰ نے اور اسلام کو غالب کر دیا، وظاہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، وہم کارہون، اور یہ ناپسند کر رہے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام غالب آئے، لیکن اللہ کا اسلام غالب آ گیا۔ تو ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے پیچھے رہنے کی وجوہات بھی بتا دی اور اس کے فوائد بھی بتا دیے کہ اللہ نے کیوں ناپسند کرتا ہے کہ یہ نہ نکلیں تمہاری صفوں میں۔ آخر میں کچھ ہمارے لیے ان آیات میں کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی ان آیات میں کچھ سبق یہ ہے کہ ہم اگر کبھی دین کے لیے نکلیں تو فتنہ نہ بنیں۔ بعض دفعہ ہم بظاہر نیکی کرنے نکلتے ہیں لیکن فتنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مسجد میں آتے ہیں عبادت کے لیے لیکن وہ مسجد میں فتنہ بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اور جہاد کے لیے نکلتے ہیں
نکلتے اللہ کا نام لے کر، لیکن بعد میں ایسے کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ تو کوئی بھی نیکی اگر کریں تو ہمیں فتنہ نہیں بننا چاہیے۔ اور دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی بات ہو، وہ کتنی مرضی دلچسپ ہو، وہ کتنی مرضی عقلی طور پر ہمیں مضبوط نظر آتی ہو، ہمیں اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سماعون میں شامل ہو جائیں، کہ غیروں کی باتیں سن کے اپنے اسلام پر شک کرنا شروع کر دیں۔ تو لہٰذا اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اسلام کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو چیز آپ دیکھو اس کو فوری طور پہ پڑھنا بند کر دو، تاکہ آپ کے دل کے اندر وہ میل آئے ہی نہ۔ اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔